بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الجامع الازہر فی حدیث النبی الانور اور کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق، ان دونوں کتب کا مفصل تعارف مع اجرا سمجھ لیا تھا، جو دونوں کتابیں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ آج کے اس سبق میں نمبر 7 پر جو کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے متعلق، اور نمبر 8 پر جو کتاب ہے اس کے متعلق مفصل تعارف اور اجرا کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ نمبر 7 پر کتاب ہے البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف۔ یہ التعفیف ہو گیا ہے غلطی سے، اصل میں ہے التعریف، عرف یعرف تعریف سے التعریف۔ تو پورا کتاب کا نام ہے البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف۔ اس کے متعلق 4 باتیں ترتیب سے سمجھنی ہیں۔ نمبر 1 پر مصنف کا نام، نمبر 2 پر کتاب کی ترتیب کیا ہے، نمبر 3 پر روایات ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور نمبر 4 پر کل احادیث کی تعداد کتنی ہے۔ یہ 4 باتیں ترتیب بار انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ نمبر 1 پر مصنف کتاب کا نام، یہ جو کتاب ہے البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف، اس کے مصنف ہے ابراہیم، اور ان کے والد کا نام ہے محمد، جو ابن حمزہ الحسینی سے مشہور ہے۔ تو گویا کہ پورا سلسلے نسب کچھ اس طرح ہے، ابراہیم ابن محمد جو مشہور ہے ابن حمزہ الحسینی الحنفی الدمشقی سے۔ آپ حنفی المسلک سے تعلق رکھتے اس لیے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور آپ دمشق کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو الدمشقی کہتے ہیں۔ تو سلسلے نسب یوں ہیں، ابراہیم ابن محمد المعروف بابن حمزہ الحسینی الحنفی الدمشقی، متوفی سن ہجری 1120 میں آپ کی وفات ہوئی ہے، جیسے کہ دیکھ سکتے آپ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ پہلی بات مکمل ہوئی۔ دوسری بات ترتیب کتاب کو لے کر، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ تخریج حدیث کا تیسرا طریقہ جاری ہے، شروع ہے، جس کا تعلق ہے کہ متن حدیث کے اول لفظ کے ذریعے تخریج کی جائے، حدیث کو تلاش کیا جائے۔ چونکہ متن حدیث کے اول لفظ کے ذریعے حدیث کو تلاش کرنا ہے، تو ان میں جمیع کتب کا تعلق اور جمیع کتب کی ترتیب جو ہوگی وہ الف بائی کی ترتیب ہوگی، اور جمیع کتابیں حروف ہجائیہ کی ترتیب پر مرتب ہوگی، یعنی اس میں احادیث و روایات الف بائی کی ترتیب پر مرتب ہوگی۔ لہذا اسی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر بھی یہی بات کہی جائے گی کہ مؤلف نے یعنی ابن حمزہ الحسینی الحنفی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے
احادیث کو الف با کی ترتیب پر مرتب کیا ہے؟ معائنہ کے دوران انشاءاللہ ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ دوسری بات مکمل ہوئی۔ تیسری بات، طریقہ کتابت کیا ہے؟ حدیث کو کس ترتیب سے ذکر کرتے ہیں؟ تو طریقہ اس میں یہ ہے کہ اولاً حدیث ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد حوالہ ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس صحابی سے وہ روایت مروی ہوتی ہے تو وہ راوی اعلیٰ صحابی کا نام ذکر کرتے ہیں۔ تو تین چار چیزیں ہمیں ترتیب کتاب میں یاد رکھنی ہے، یعنی طریقہ کتابت میں۔ نمبر 1 پر حدیث ذکر کریں گے، نمبر 2 پر اس کا حوالہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ روایت ترمذی شریف میں یا ابن ماجہ شریف میں جن جن کتب میں ہوتی ہے ان کتب کا حوالہ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 3 پر اس کے راوی اعلیٰ صحابی جو ہوتے ہیں ان کا نام ذکر کرتے ہیں کہ فلاں صحابی سے یہ روایت مروی ہے۔ نمبر 4 پر اس کا سبب اور شان ورود ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو مصنف کی کتاب کے نام رکھنے اور نام سے ہی بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس میں احادیث کے شان ورود کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نام دیکھیں گے، البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف، حدیث شریف کے شان ورود اور سبب ورود کے متعلق کتاب۔ تو نمبر 4 پر شان ورود ذکر کرتے ہیں۔ شان ورود کا لفظ کو سمجھنے کے لیے، جس کو ہم قرآن مجید کی تفسیر میں شان نزول کہتے ہیں، تو حدیث کے باب میں اس کو تعبیر کیا جاتا ہے شان ورود سے اور سبب ورود سے، کہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو کون سے محل میں کون سے وقت میں آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، تو شان ورود ذکر کرتے ہیں۔ اور شان ورود ذکر کرنے کی بھی خاص کہ شان ورود یا تو خود احادیث میں بیان کیا گیا ہوگا تو وہ حدیث ذکر کریں گے، یا ایسی حدیث کہ شان ورود جو ہے خود احادیث میں بیان کیا گیا ہوگا، یا ایسی حدیث کے دوسرے طرق میں ذکر کیا گیا ہوگا، یا دوسری حدیث میں ذکر کیا گیا ہوگا۔ تو ہمیں 3 چیزیں یاد رکھنی ہے، خود اسی حدیث میں شان ورود ذکر کیا گیا ہوگا، یا اسی حدیث کے دوسرے طرق میں ذکر کیا گیا ہوگا شان ورود کو، یا پھر اس حدیث کے علاوہ مستقل دوسری حدیث میں اور دوسری احادیث میں شان ورود کو ذکر کیا گیا ہوگا، وہ احادیث آپ پیش کرتے ہیں۔ چاہے وہ شان ورود جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور زمانے میں ذکر کیا گیا ہو، یا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذکر کیا گیا ہو، کوئی بھی شان ورود ہو اس کو ذکر کرتے ہیں آپ اپنی کتاب میں۔ بہرکیف یہ تیسری بات مکمل ہوئی طریقہ کتابت کو لے کر، تو جس میں نے 4 چیزیں بتائی، مختصر طور پر پھر سے میں وضاحت کر دوں۔ نمبر 1 پر حدیث ذکر کرتے ہیں، نمبر 2 پر اس کا حوالہ ذکر کرتے ہیں، نمبر 3 پر وہ راوی اعلیٰ جو اس روایت کے ہیں یعنی صحابی ان کا نام ذکر کرتے ہیں، اور نمبر 4 پر شان ورود ذکر کرتے ہیں، اور شان ورود کے متعلق تفصیل تھی وہ بھی میں نے ذکر کر دی۔ اس میں کل روایات کی تعداد کتنی ہے؟ چنانچہ روایات کی تعداد کو لے کر مختلف اقوال اور باتیں تخریج کی کتب میں منقول تھی۔ بعض کتب میں لکھا ہوا تھا کہ کل احادیث کی تعداد 1831 ہے، 1831 احادیث کی تعداد ہے، جبکہ
بعض کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کل روایات کی تعداد 1800 ہے، جیسے کہ تخریج الحدیث نشأتہ و منہجیتہ میں ابو اللیث خیرات آبادی صاحب نے لکھا ہے، اس میں 1800 روایات ہے، یعنی 1800۔ لیکن جب میں نے وہ کتاب دیکھی اور اس پر نظر کی اور اس کی احادیث پر غور کر کے اس میں دیکھا تو اس میں کل روایات کی تعداد مجھے ملی 1841، 40 اور 1۔ ہو سکتا ہے مختلف مطبوعات میں مختلف روایات کی تعداد ہو، بہرکیف ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 1800 روایات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اگر یہ عدد بھی ذکر کر لیں گے 1841 روایات اس میں موجود ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گویا کہ یہ مفصل تعارف تھا البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف کا۔ میں آپ کو اس کا معائنہ کروا دیتا ہوں۔ یہ کتب الحدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف، ٹھیک ہے۔ اس میں میرے پاس ایک نسخہ ہے جو محقق ہے تحقیق والا، اور دوسرا یہ نسخہ ہے جس میں جمع روایات موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے، دیکھیے پورا کتاب کا نام لکھا ہوا ہے البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف، ابن حمزہ الحسینی الدمشقی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اس کے تحقیق کی ہے اور احادیث کی تخریج کرنے والے محقق کا نام ہے ابو صہیب سید ابن بیومی، اب دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی مراجعات میں مراجع کا نام ہے ابو عبداللہ مصطفیٰ ابن العدوی، الجزء الاول، اس میں جمع اجزاء ہے، مکتبہ ابن تیمیہ للنشر والتوزیع قاہرہ سے یہ چھپی ہے۔ شروع میں مقدمہ ہے، تقریباً صفحہ نمبر 30 تک محقق کا یہ مقدمہ ہے، جس کا آپ مطالعہ کرنا چاہے تو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ شان ورود کے متعلق سب چیزیں اور فوائد ذکر کیے گئے ہیں، تنبیہات ذکر کی گئی ہیں، اور مصنف کے مختصر احوال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ قلمی نسخوں کے کچھ فوٹوز آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ بھی رکھے گئے ہیں۔ حرف الحمزہ، دیکھیے یہ رقم الحدیث لگا ہوا ہے نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، حدیث ذکر کی، وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، یہاں تک حدیث کے الفاظ ذکر کیے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح مشہور متفق، اب دیکھ سکتے ہیں متفق علیہ، اخرجہ الائمۃ الستۃ فی کتبہم وغیرہم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ تو حدیث ذکر کی، اس کے بعد اس کے تخریج کرنے والے مصنفین کی طرف اشارہ فرمایا اور راوی اعلیٰ حضرت عمر بن خطاب کا نام ذکر کیا۔ اب یہ سبب شان ورود ذکر کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں شان ورود۔ محققین کی تحقیق نیچے ہمیں چاہیے تو نیچے مذکور ہوتی ہے۔ یہ پورے حدیث نمبر 1 ہے۔ حدیث نمبر 2، حرف الحمزہ مع الالف، آتی باب الجنت یوم القیامتی، یہ پوری حدیث ذکر کی گئی ہے۔ دیکھیے میں زوم کرتا ہوں، رقم الحدیث 2 لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے۔ اس کے بعد یہ حدیث کہاں اس کا ذکر کیا ہے، حدیث صحیح اخرجہ الامام احمد و مسلم عن انس بن مالک۔ دیکھیے آپ، گویا کہ حدیث کی تخریج بھی فرمائی اور راوی اعلیٰ کا ذکر فرمایا اور شان ورود کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے حدیث نمبر 3، اس کے بعد اس کی اخرجہ ابن سعد، یعنی طبقات ابن سعد کی طرف اشارہ ہے، واصحاب السنن، السنن الاربعہ، سنن ابی داؤد وغیرہ، وابو یعلا الموصلی والحاکم فی تاریخہ
کلہم عن عائشہ، تمام کے تمام کن سے روایت کرتے ہیں؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ 2 نمبر کا حاشیہ لگا ہوا ہے، 2 نمبر کے حاشیے میں ہم دیکھ سکتے کیا لکھا ہے، حسن لشواہدی، روایت یہ حسن ہے متابعات کی بنا پر۔ تو اور یہ روایت ذکر کی ہے، اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اور بھی تخریج ہے، اور اس کے بعد شان ورود ذکر کیا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے البیان والتعریف کی۔ یہ پوری کتاب ہے تقریباً 1080 صفحات کی، اور اخیر میں جو ہے یہ فہرست ہے، اس فہرست کی مدد سے ہم روایات تلاش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور یہ اطراف حدیث کی فہرست ہے، اس کی مدد سے بھی روایات تلاش کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، سامنے صفحہ نمبر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرکیف یہ مفصل تعارف اور اجرا تھا البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف کا، ابن حمزہ الحسینی الحنفی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے متعلق۔ دوسری جو کتاب جس کا تعارف ہمیں سمجھنا ہے وہ کتاب، اس کتاب کا نام ہے اسعاف الطلاب بترتیب الشہاب۔ جی، اسعاف الطلاب بترتیب الشہاب، جیسے آپ کو یہاں ورق میں نظر آئے گی، تھوڑا سا اس میں غلطی ہوئی ہے، المعارف لکھ دیا گیا ہے، اسعاف کر دیجئے گا، اسعاف الطلاب بترتیب الشہاب۔ اس کے متعلق پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کتاب جو ہے علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کا نام مفصل میں نے ذکر کر دیا تھا، یہاں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کتاب شہاب الدین القضاعی کی مسند الشہاب کا تتمہ ہے، جس کا ذکر میں انشاءاللہ بعد میں کرتا ہوں، لیکن مصنف کا نام تو ہم جانتے ہیں، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبد الرؤوف ابن تاج العارفین المناوی القاہری، متوفی سن ہجری 1031۔ تو یہ مصنف علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی یہ تصنیف ہے اسعاف الطلاب بترتیب الشہاب، آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب۔ اس کتاب کو سمجھنے سے پہلے ہم 2 کتب اور ہیں، ان کے متعلق ہمیں سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد میں اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے کتاب الشہاب۔ کتاب الشہاب یہ کتاب لکھی ہے علامہ قضاعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کتاب الشہاب یہ کتاب لکھی ہے علامہ قضاعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مصنف کا پورا نام ہے شہاب الدین ابو عبداللہ محمد ابن سلامہ ابن جعفر القضاعی، متوفی سن ہجری 454 ہجری، متوفی سن ہجری 454۔ ان کی کتاب ہے کتاب الشہاب، انہوں نے لکھی ہے۔ آپ نے اس میں حکم، وصایا، آداب اور مواعظ کے متعلق چھوٹی چھوٹی احادیث بغیر اسانید کے ذکر کیے۔ تقریباً احادیث کی جو تعداد ہے وہ 911 احادیث ہے، اور ان کی اسانید جو ہے وہ ہے 1499۔ کتاب الشہاب میں کل احادیث کی تعداد ہے 911، اور اس میں ان احادیث کی جو اسانید، چونکہ اسانید کبھی مختلف ہوتی ہے، 2 اسانید ہوتی ہے، ایک حدیث کی 2 طرق ہوتے ہیں، تو اسانید کل ہوتی ہے 1499، 1499۔ تو یہ کتاب الشہاب علامہ قضاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں آداب و مواعظ کے متعلق چھوٹی چھوٹی احادیث بغیر اسانید کے ذکر، کوئی سند اس میں ذکر نہیں کی گئی۔ اس کا معائنہ میں کرواؤں گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد خود علامہ قضاعی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی شہاب الدین ابو عبداللہ
محمد ابن سلامہ ابن جعفر القزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود نے اپنی اس کتاب پر مزید کام کیا، یعنی احادیث کو مع اسانید کے ذکر کیا اور اس کا نام رکھا مسند الشہاب۔ جی، اس کا نام رکھا ہے مسند الشہاب۔ اس میں بھی روایات کی تعداد تقریباً اسی طرح ہے، 911 احادیث اور 1499 اسانید۔ اچھا، اوپر جو میں نے بتایا کتاب الشہاب کے متعلق، تو وہ روایات کی تعداد ہے 911 احادیث، اس میں اسانید نہیں ہے، 911 احادیث ہے اور تقریباً 17 ابواب کے ماتحت روایات جو ہے بغیر اسانید کے ذکر کی ہے۔ کتاب الشہاب کے متعلق بتا رہا ہوں۔ تو یہ مسند الشہاب جو ہے یہ بھی علامہ قزائی کی کتاب ہے، جس میں احادیث کو اسانید کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس میں روایات کی تعداد ہے 911 اور اسانید کی تعداد ہے 1499۔ لیکن احادیث کو بلا ترتیب کے ذکر کیا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے مطلقاً، یعنی اس میں مسانید کی بھی ترتیب نہیں، موضوعات کی بھی کوئی ترتیب نہیں، کوئی ترتیب نہیں، بغیر ترتیب کے روایات ذکر کر دی گئی ہے۔ علامہ قزائی نے مسند الشہاب میں روایات ذکر کر دی ہے۔ تو مختصر طور پر پھر سے بتا دوں میں، علامہ قزائی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کتاب لکھی کتاب الشہاب، اس میں صرف احادیث ذکر کی چھوٹی چھوٹی اور اسانید ذکر نہیں کی، اور وہ روایات تھی ان کا تعلق تھا وصایا، آداب اور مواعظ کے متعلق۔ پھر آپ نے دوسری اس پر کام کیا اور اس کا نام رکھا مسند الشہاب، اور احادیث کو اسانید کے ساتھ ذکر کیا اور اس میں روایات کی تعداد 911 اور اسانید کی تعداد 1499۔ اب علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے اسعاف الطلاب بترتیب الشہاب، اس کا تعارف سمجھیے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ مسند الشہاب میں اسانید کے ساتھ روایات ذکر کی گئی ہے، یہ قابل استفادہ کتاب ہے، لیکن چونکہ اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے اس لیے روایات کو اس میں سے تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لہذا آپ نے ایک کتاب اور انہی روایات کو حروف ہجائیہ کی ترتیب پر مرتب کر کے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا اسعاف الطلاب بترتیب الشہاب۔ اسعاف الطلاب بترتیب الشہاب، اور اس میں جمیع احادیث جو تھی مسند الشہاب میں، ان احادیث کو حروف ہجائیہ یعنی الف باء کی ترتیب پر ذکر کر دیا، مرتب کر دیا، اور ساتھ ساتھ دیگر حوالے بھی ذکر کیے ہیں آپ نے۔ لیکن حرج کی بات یہ ہوئی کہ یہ کتاب جو ہے وہ مخطوط ہے، مطبوع نہیں ہے، یعنی اسعاف الطلاب بترتیب الشہاب۔ اس کے علاوہ اوپر جو علامہ قزائی کی دو کتابیں ہیں، کتاب الشہاب اور مسند الشہاب، یہ دونوں کتابیں جو ہے وہ مطبوع ہے، اسعاف الطلاب یہ مطبوع نہیں ہے۔ تو یہ مفصل تعارف تھا اسعاف الطلاب بترتیب الشہاب کا، جس کا ذکر میں نے کر دیا۔ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا ہے یہ کتاب شہاب الدین القزائی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند الشہاب کا تتمہ ہے، یعنی گویا کہ ترتیب اس میں نہیں تھی احادیث کی، تو آپ نے ترتیب ذکر کر دی ہے تو تتمہ شمار کیا جائے گا۔ جس میں احادیث بلا ترتیب مذکور تھی، پھر علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی احادیث کو حروف ہجائیہ کی ترتیب پر مرتب کیا اور حوالے بھی ذکر کیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو یہاں پر سوال ہوگا کہ علامہ قزائی کی جو کتاب ہے مسند الشہاب، اس میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہے احادیث کے ذکر کرنے کی، تو اس کا نام مسند کیوں رکھا ہے؟ مسند تو وہ کتب ہوتی ہے جن میں احادیث اسماء صحابہ کی ترتیب پر مرتب ہوتی ہے، تو اس کو مسند کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے آپ اگر دیکھنا چاہیں تدریب الراوی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی،
جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 40۔ اسی طرح علامہ قطانی رحمۃ اللہ علیہ کی الرسالۃ المستطرفہ صفحہ نمبر 74، اس میں اس کا جواب آپ کو ملے گا، جو میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں جس کی۔ اور تخریج الحدیث نشأتہ و منہجیتہ میں بھی ابو اللیث خیرات آبادی صاحب نے اس کا جواب نقل کیا ہے صفحہ نمبر 96 میں، کہ جو مسند جن کتب کو کہا جاتا ہے وہ مسند 2 طرح کی ہوتی ہے۔ مسند اصطلاحی، جس کا تعارف مفصل ہم نے پڑھ لیا ہے، یعنی مسند اصطلاحی کا مطلب یہ ہے جن میں احادیث کو اسماء صحابہ کی ترتیب پر مرتب کیا جائے۔ لیکن یہ جو مسند ہے، مسند الشہاب وغیرہ کتب، یہ مسند لغوی ہے، یعنی مسند یہ مصدر میمی ہے، اسناد کے معنی میں۔ مسند الشہاب یعنی اسناد احادیث کتاب الشہاب، یعنی کتاب الشہاب جو کتاب تھی علامہ قضائی کی، ان کی احادیث میں اسانید ذکر کرنا، تو اس لیے اس کو بھی مسند الشہاب کہتے ہیں۔ آئندہ کل مسند الفردوس کا تعارف ہم سمجھنے والے ہیں، تو وہ بھی اس کا نام بھی مسند الفردوس رکھا ہے، حالانکہ وہ ان کی احادیث بھی بغیر ترتیب کے مرتب تھی، لیکن اس کا نام بھی مسند الفردوس ہے اس لیے کہ الفردوس جو کتاب تھی وہ ان میں صرف احادیث تھی، اسانید نہیں تھی، تو پھر ان میں بھی اسانید کے ساتھ روایات ذکر کی گئی، اس لیے اس کا نام بھی رکھا مسند الفردوس۔ تو مسند مصدر میمی ہے، اسناد کے معنی میں ہے، یعنی اسناد احادیث کتاب الشہاب یا اسناد احادیث کتاب الفردوس۔ تو گویا کہ یہاں پر مسند کا لفظ جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے جو ہم نے پہلے طریقے میں پڑھا تھا، تو گویا کہ مسند کا یہاں معنی لغوی ہے، یعنی مصدر میمی والا معنی ہے۔ مسند کا معنی اصطلاحی معنی یہاں مراد لیا نہیں گیا ہے، تو آپ کو یہ بات یہاں نوٹ کے طور پر یاد رکھنی ہے، مسند الشہاب بھی اسی قبیل سے ہے۔ اب چلیے ہم ان کتب کا معائنہ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے اسعاف الطلاب، ٹھیک ہے، میں اس میں جاؤں گا، آپ کو تینوں کتابیں، سب سے پہلے مسند الشہاب للقضائی اور کتاب الشہاب للقضائی، ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے کتاب الشہاب للقضائی کا معائنہ میں کروا دو۔ القضائی کتاب الشہاب، تحقیق ہوئی ہے طاہرہ قطب الدین کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہ مقدمہ ہے، اور دیکھیں میں نے کہا تھا کہ تقریباً 16 یا 17 ابواب کے ماتحت روایت ذکر کی گئی ہے۔ اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی حدیث آپ کو نظر، الباب الاول الاعمال بالنیات، المجالس بالامانہ، سامنے نمبر لگا ہوا ہے، یعنی پہلا نمبر جو ہوتا ہے وہ باب کا ہوتا ہے، پہلے باب کی پہلی روایت، پہلے باب کی دوسری روایت۔ میں آپ حضرات کے لیے وہ زوم کر دوں، دیکھیے پہلا نمبر جو ہوتا ہے وہ باب کا، اور دوسرا نمبر وہ حدیث کا، پہلے باب کی پہلی روایت، پہلے باب کی دوسری روایت، اسی طرح پہلے باب کی چھٹی روایت، اس طرح سے سامنے آپ کو حدیث نظر آئے گی۔ الحرب خدعۃ، الندم توبۃ، الجماعۃ رحمۃ، والفرقۃ عذاب، یہ احادیث ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں نیچے اخیر تک آپ کو احادیث ملے گی، یہ احادیث ذکر کرتے ہیں سامنے۔ اب دیکھیے 7ویں باب کی یہ 87 نمبر کی روایت ہے، تو اس طرح کی احادیث ذکر کرتے ہیں۔ نیچے تک خالص احادیث کے ٹکڑے، الباب الثامن 8واں نمبر، لیس الخبر کالمعاینۃ، سامنے حوالہ 8ویں نمبر کی پہلی روایت، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پوری ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب الشہاب ہے، آپ نیچے تک دیکھیں گے، رابع عشر 14واں باب ہے، سادس عشر یعنی 16واں باب ہے، تو 16 ابواب ہے مکمل، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے میں نے بتایا تھا 17 ابواب ہے، سادس عشر لکھا ہے لیکن یہاں 17 لکھے گئے ہیں۔ باب نمبر 17 کی 9ویں روایت، باب نمبر 17 کی 10ویں روایت، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب الشہاب بہت مختصر صفحات کی ہے،
यहाँ पर किताब मुकम्मल होगी, देखिए क्या लिखते, तम किताब शिहाब वल्हम्दुलिल्लाहि वहदा। ठीक है, तो ये किताब थी किताब शिहाब अल्लामा क़ज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की। उसमें सिर्फ हदीसें ज़िक्र की गई, छोटी छोटी अहादीस का ताल्लुक़ आदाब व मवाइज़ से है। उसके बाद इस पर काम किया अल्लामा क़ज़ाई ने, और उसके मुस्नद लिखे, आप देख सकते हैं ये मुस्नद शिहाब लिल क़ज़ाई, ये भी मतबू है, इसका सरे वारक आपको नज़र आएगा यहाँ पर, मुस्नद शिहाब अल-क़ाज़ी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न सलामा अल-क़ज़ाई, हमदी अब्दुल मजीद अस-सलफ़ी की तहक़ीक़ शाया हुई है, और 2 जिल्दों में ये किताब है। देखिए आप, इब्तिदा में मुक़द्दमा वगैरह है। देखिए ये रिवायत दूसरे नंबर, अल-मजालिसु बिल अमानती। इसके बाद इसकी सनद ज़िक्र की आपने ख़ुद की, ये भी दूसरी सनद लाए, और उसके बाद फिर रिवायत ज़िक्र की, कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मजालिसु बिल अमानती, में ज़ूम कर दे, देखिए अल-मजालिसु बिल अमाना। ठीक है, तीसरी रिवायत अल-मुस्तशारु मुअतमनुन। अब उसके बाद हदीस की सनद ज़िक्र की, और उसके बाद फिर हदीस ज़िक्र की है पूरी, और नीचे मुहक्किक की तहक़ीक़ भी हमें चाहिए, तो नीचे आप देख सकते हैं चौथी हदीस। इस तरह जमी अहादीस हमें मिलेगी। तो ये मुस्नद शिहाब है। अब इसमें कोई ख़ास तरतीब नहीं है, और कोई ख़ास तरतीब नहीं थी, तो अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी इसआफ़ुत्तुल्लाब बितरतीब शिहाब। इसके मखतूते मेरे पास मौजूद है, उसका मखतूता देखिए आप, ये मखतूता है। इसमें जमी रिवायात जो है वो हुरूफ हिजाइया की तरतीब आपको मिलेगी, लेकिन मखतूते से हम इस्तिफ़ादा हमारे लिए मुश्किल होता है, चूँकि इस तरह के अल्फाज होते हैं। ये दूसरा मेरे पास है मखतूता, इसमें से रिवायात तलाश करना है तो आसान होगा इंशाअल्लाह। देखिए आप, इसमें कुछ साफ थोड़ा सा नज़र आता है। तो ये तरतीब है पूरी इसआफ़ुत्तुल्लाब बितरतीब शिहाब की, जिसके मुतालिक मैंने कहा कि मखतूता है, मेरे पास मखतूता भी मौजूद है। तो बहरकैफ ये दो कुतुब का तारुफ हमने मुफस्सल आज समझ लिया। नंबर 1 पर अल बयान व तारीफ़ फ़ी असबाब वुरूदिल हदीस शरीफ, और नंबर 2 पर इसआफ़ुत्तुल्लाब बितरतीब शिहाब। कल के सबक में इंशाअल्लाह हम मुस्नदुल फ़िरदौस के मुतालिक मुफस्सल तारुफ समझेंगे। वो तारुफ बहुत अहम है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फ़रमाए, और हमारी इन मेहनतों को कबूल फ़रमाए, और हमसे जो भी गलती हो जाए, चूक हो जाए, अल्लाह ताला उसको माफ़ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।